مولا تمہیں سلامت رکھے. میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں مولانا وقت نہ دیکھنا. بھائی وقت دیکھوں تو کیسے؟ جہاں 12 نظر آتے ہیں بیچ میں 3 منحوس کانٹے بھی نظر آتے ہیں. یہ کسی کے لیے نہیں رکتے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہو. مولا شاہد ہے، نجف ہند ہے. میرے سینے میں اس وقت میرے مولا نے بہت کچھ بھر رکھا ہے، مگر میں انتظامیہ کا احترام کرتا ہوں اور میں وقت کو ملحوظ رکھوں گا. توجہ، کسی دوسرے خطیب کا حق نہیں کھاؤں گا. جو وقت دیا ہے اتنے ہی وقت میں اتر جاؤں گا. آپ کی محبتیں ہیں، میں احترام کرتا ہوں، مگر میری بھی مجبوری ہے. ہم نے حق 12 اماموں سے پایا ہے. توجہ کیجئے گا. تو توحید کو سمجھنے کے لیے آ گیا میں جہاں تم چاہ رہے ہو. حالات حاضرہ پر میری طرف دیکھو جوانوں. توحید کو سمجھنے کے لیے رسالت کو سمجھنا ضروری ہے. رسالت کو سمجھنے کے لیے امامت کو سمجھنا ضروری ہے. اب جملہ کہنا میرا کام، سننا جوگی پورا کا کام. رسالت کو سمجھنے کے لیے جس طرح امامت کی ضرورت ہے، اسی طرح امامت کو سمجھنے کے لیے مرجعیت کی ضرورت ہے. پہنچ گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. نظام مرجعیت ہماری طاقت ہے. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا کی دوسری قوموں کی طرح آج ہم بھی بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے نظر آتے. دنیا والوں کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ ایک ہے، ہاتھ 72 ہیں. ہم نے اپنی گاڑیوں کا اسٹیئرنگ سستانی اور خامنائی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. کون؟ وہ کہ جن کے ناموں سے آج طاغوت لرز جاتا ہے. ظالم گھبرا رہا ہے نظام مرجعیت سے. اس نے دیکھ لیا مرجعیت کی طاقت. اس نے سوچا تھا کہ داعش کے ذریعہ عراق میں تمام شیعوں کا، علی والوں کا قتل کروا دے گا. مگر ایک سید جو حجرے کے اندر موجود تھا، جب اس نے جہاد کا فتویٰ دیا تو وہ علماء کے جن کے ہاتھوں میں قلم تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لیا، ہتھیار اٹھا لیا. امریکہ پاگل ہو گیا کہ جب سفیر کے حکم کا یہ عالم ہے، اگر پردے سے امام آ گیا. اور سنو، دنیا یہ دیکھو، ویڈیو کیمرہ میں بول رہا ہوں اور تم جانتے ہو شبیر وارسی مکانی نہیں میدانی آدمی ہے. جو بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ظالموں نے، طاغوت نے آج شیعت کی طاقت کو سمجھ لیا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں، شیعہ کبھی اٹیک نہیں کرے گا. مگر دنیا نے دیکھا کہ جب اٹیک کیا تو 350 ڈرون مارا، 500 میزائل مارے. اس حملے سے پہلے منافق کہتے تھے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. مگر جب ایران نے 500 میزائل مارا تو اب وہی کہہ
کافی ہے، شیعہ کافی ہے، شیعہ کافی ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری. تو کفر کل کی ڈھال، تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل گوار، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں، تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا، سچ سچ بتا کہ کافر تو ہے کہ میں. جیو جیو. بھائی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اور سنو علی والو، چونکہ میں اس قوم کا اور علی کے دربار کا ایک بہت حقیر نوکر ہوں، اور خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو سلا نہ دے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دے. جب دشمن سمجھ چکا ہے تمہاری طاقت کو، تو اب وہ چاہے گا کہ تمہاری طاقت کو کیسے کمزور کیا جائے. تو کیا کرے گا؟ تمہارے بیچ میں اپنے ایجنٹ کو رائج کرے گا. سمجھ گئے نا؟ ایک یاری مکاری. سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے. پہلے تو منافقوں سے مناظرہ کیا، اور خوب مناظرہ کیا. مناظرہ کر کے علی والوں کے دلوں میں جگہ بنایا. اس لیے کیا تاکہ ہمارا ہیرو بن سکے، اور پھر ہیرو بننے کے بعد مراجے کو گالی دینے لگا. توجہ. تو اب سمجھ لو کہ تمہارے درمیان بھی ایجنٹ پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ جتنے نام نہاد ملنگی بنتے ہیں نا، یہ جتنے ملنگ ہیں، جب شہزادی زینب کے روضے پر حملہ ہو رہا تھا تو یہ سارے ملنگ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے. وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بوکس ملنگ ہیں، یہ فیس بک کے ہیرو ہیں، انسٹاگرام کے ہیرو ہیں، واٹس ایپ کے ہیرو ہیں. خامنائی میدان کا ہیرو، حزب اللہ میدان کا ہیرو. دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری. توجہ. یہ وقت سونے کا نہیں ہے. دنیا تمہیں سلانا چاہتی ہے. یہ وقت ہے جاگنے کا. تمہیں پتہ بھی نہیں تمہارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. یہ ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر کریش ہونا یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ صدر ہے. دشمن ایک پیغام دینا چاہتا ہے، تمہیں ڈرانا چاہتا ہے کہ جب ہم تمہارے صدر کو مار سکتے ہیں تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں. توجہ. تو تمہیں سمجھنا ہے کہ حق کہاں پر ہے. کچھ منحوس مجھے کہتے ہیں شبیر وارسی کو ایران سے بڑے پیسے ملتے ہیں. اگر پیسے ملتے ہوں تو مجھ پر لعنت، اور نہیں ملتے ہوں تو جو بکواس کر رہا ہے اس پہ لعنت. توجہ. مجھے ایران سے پیسے نہیں ملتے، مگر میں جانتا ہوں کہ ایران حق پر ہے. وجہ کیا ہے؟ میں کسی ملا کی نہیں اپنے مولا کی مانوں گا. میرا مولا کہہ کر چلا گیا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں ایک ساتھ کس کے خلاف کھڑی ہیں. تو جب
میں نے دیکھا تو ساری باطل طاقتیں امریکہ ایران کے خلاف، اسرائیل ایران کے خلاف، برطانیہ ایران کے خلاف. اب بھی مشکل ہے کہ حق کون، حق پر کون ہے، اب بھی پہچاننا مشکل ہے. وہ تمہارا لیڈر، بس آخری بات، جس کے روب سے دنیا کی پاورفل ہستیاں کانپتی ہیں. دنیا کے سب سے بڑے میگزین نے، فوربس نے ابھی بتایا، نام پیش کیا کہ دنیا کا اس وقت سب سے طاقتور انسان کون ہے. کس کا نام دیا؟ مجھے معلوم ہے ہر کسی کی زبان سے نہیں نکل پائے گا. خامنائی. کون ہے خامنائی بتاؤں؟ ولادیمیر پیوٹن، رشیا کا پریزیڈنٹ. یہ وہ شخص ہے کہ اوباما کے دور میں اور ٹرمپ کے دور میں جسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بتایا گیا تھا. تم جا کر تمام چینلوں کو دیکھنا، یہ رشیا کا پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن جب بھی کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے، کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے، اس طرح غرور میں بیٹھتا ہے. ٹرمپ کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا، سعودی کے شاہ کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا. مگر دنیا نے دیکھا کہ وہی ولادیمیر پیوٹن جب خامنائی کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا. اس پیوٹن سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ باڈی لینگویج چینج کیوں ہو گیا، آپ خامنائی کے سامنے جھک کر کیوں بیٹھے؟ تو ولادیمیر پیوٹن نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف بائبل میں پڑھا تھا، مگر جب میں نے خامنائی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے عیسیٰ کی زیارت کر رہا. سمجھو، یا رسول اللہ، یا علی.